بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا دوسرا روزہ ہے اور یقیناً آپ تمام حضرات رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک میں ایک سوال ہر طرف گردش کرتا ہے اور بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کون سے کام سب سے زیادہ کرنے چاہیے، کون سے کام ایسے ہیں جن میں انسان کو زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کون سے کام ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے، جن پہ زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ ایسے تو ہر عمل کا ثواب اس رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے، فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل فرضوں کے مقام پر آ جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جنات قید ہو جاتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر نیکی کا جو کام ہے وہ اپنے مقام سے اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں تم 4 کام کرو، اور ان 4 کاموں میں سے 2 ایسے کام ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ 2 خصلتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، ان میں سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز کی گواہی دینا ہے۔ اور دوسری، اپنے لیے بخشش کا سوال کرو، اپنے لیے مغفرت کا سوال کرو کہ ان 2 چیزوں کے علاوہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور ان کے علاوہ 2 ایسی چیزیں جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں، جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ ان 2 خصلتوں میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ تم اپنے لیے اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرو، اپنے لیے رب سے جنت مانگو اور جنت کا سوال کرو۔ اور دوسری چیز، اپنے آپ کو جہنم سے پناہ مانگو، رب سے پناہ مانگو کہ یا اللہ ہم تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ 2 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ اب ان 4 خصلتوں کو کسی ایک دعا کے اندر بھی انسان مانگ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کی ایک دعا یاد رکھ لیں، وہ دعا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے تو اس ایک دعا کے اندر یہ چاروں کی چاریں خصلتیں آ جاتی ہیں، چاروں کی چاروں چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور اس کے علاوہ جتنے نیکی کے کام ہیں وہ رمضان المبارک میں ان کا مقام، مرتبہ، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہر ثواب کا کام، وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ایسے چھوٹے سے چھوٹا برائی کا کام جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن چھوٹا ہے، اس سے بھی انسان بچتا رہے۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ اور رمضان کے یہ جو روزے دیے گئے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔